امریکہ میں قدامت پسند رہنما چارلی کرک کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام ٹائلر رابنسن نامی نوجوان پر ہے۔ استغاثہ کے مطابق ٹائلر نے یہ سب پہلے ہی اپنے روم میٹ کو ایک خفیہ نوٹ اور پیغامات کے ذریعے بتایا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ٹائلر نے اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ کے نیچے ایک نوٹ چھپا رکھا تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، میرے پاس چارلی کرک کو ختم کرنے کا موقع ہے اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے روم میٹ کو میسج بھیجا کہ کی بورڈ کے نیچے دیکھو۔ روم میٹ نے پڑھ کر حیرت سے پوچھا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ مگر یہ مذاق نہیں تھا۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ٹائلر اور اس کے روم میٹ کے درمیان رومانوی تعلق تھا اور روم میٹ ٹرانسجینڈر ہے۔ میسیجز میں ٹائلر نے صاف لکھا کہ وہ کرک کی نفرت انگیزی سے تنگ آ گیا ہے اور اسے گولی مار دے گا۔ واقعے کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں اس پر کئی الزامات لگے ہیں، جن میں قتل، آتشی اسلحہ استعمال کرنا، شواہد چھپانا اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنا شامل ہے۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ وہ ٹائلر کے لیے سزائے موت کی درخواست کریں گے۔ دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب ٹائلر کے والدین کو شک ہوا کہ ان کا بیٹا ہی قاتل ہے۔ ماں نے ویڈیو دیکھی اور کہا، یہ تو ہمارا بیٹا لگ رہا ہے۔ جب والد نے بیٹے سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ شوٹنگ کے دن بیمار تھا۔ بعد میں جب والدین نے دباؤ ڈالا تو اس نے کہا کہ وہ جیل جانے کے بجائے خودکشی کر لے گا۔ والدین نے ایک سابق پولیس آفیسر دوست کی مدد سے اسے پولیس کے حوالے کروا دیا۔ تفتیش میں معلوم ہوا کہ کرک کو گولی اس وقت لگی جب وہ سامعین کے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ گولی سیدھی ان کی گردن پر لگی۔ پولیس کے مطابق رائفل کے ٹریگر پر ٹائلر کا DNA ملا ہے۔ استغاثہ نے بتایا کہ شوٹنگ کے بعد ٹائلر نے اپنے روم میٹ کو پیغامات بھیجے کہ وہ رائفل کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن علاقے میں لاک ڈاؤن ہے۔ اس نے اپنے روم میٹ سے کہا کہ پیغامات حذف کر دے اور اگر کوئی پوچھے تو خاموش رہے۔ پروسیکیوٹرز کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ابھی عدالت میں ہے اور جرم ثابت ہونے تک ٹائلر کو بے قصور سمجھا جائے گا۔